ریٹائر نذیر کو چیئرمین نیب تعینات کر دی گئی. یہ کون ہے آپ جانتے ہیں؟ ایک بے روزگار ہے بیچارہ، مطلب نوکری سے بے روزگار تو اس ملک میں سارے ہیں. نہیں، یہ خاص بے روزگار ہوتے ہیں. اچھا، جنرل صاحب کی تعیناتی، اب اس کا بیک ڈور، یہ مطلب کیا وہ پروسیس ہوگا؟ اچھا، ایک اور چیز بھی ہے، جو آفتاب سلطان صاحب نے ریٹائرمنٹ مطلب لے لی تھی، ریزائن کر دیا تھا، اور اب یہ جنرل صاحب کی تعیناتی، اس میں مجھے کچھ ایک چیز کا خدشہ لگ رہا ہے کہ آفتاب سلطان صاحب نے جن باتوں کو ماننے سے، اور ہم نے اس کے اوپر ایک بات پہلے کی بھی تھی کہ ہمیں کہیں اور سے اس کا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف کی طرف سے آفتاب سلطان پہ اوپر وہ نہیں تھا پریشر، کیونکہ اس کے اوپر میں نے بھی یہ کہی تھی کہ ان کی تو ہسٹری یہ ہے کہ وہ تو نون لیگ کے ساتھ چلے ہیں. سابقہ 2013 والے اس میں بھی جب وہ IB چیف تھے تو نواز شریف کے ساتھ تھے. اب جب وہ مطلب نکلے ہیں تو اب آج جو تعیناتی ہوئی ہے نا، تو اس کے شواہد لگ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھی خاصی مطلب تجربے دار آدمی لگایا گیا ہے. کس حوالے سے؟ آپ کو کیا آفتاب سلطان کے ساتھ مطلب ایک بڑے دل کا نتھی کر رہے ہیں؟ میں اس لیے اس کو کہ انہوں نے جو ریزائن دیا نا جن بات پر، جن تحفظات پر، کہ جی میرے سے کچھ ایسے کام مطلب ڈیمانڈ کیے جا رہے ہیں جو میں نہیں کر سکتا، میرے اوپر پریشر ہے. تو اب ان کو ایک ایسا بندہ چاہیے تھا جو تگڑا ہو، جو پریشر فیلڈ میں مطلب جو ایسے سمجھے نا کہ جنگ کے نظام کے مطابق چلنے والا. آپ نے جب پہلے بات کی ہے نا، اسے تو یہ سمجھ آ رہا تھا کہ یہ جو پریشر ڈالنے والے اپنے کا شہباز شریف نہیں تھے. ہاں جی، وہ نہیں تھے نا. تو اب انہوں نے اپنی برادری کا شاید بندہ بھی. اب یہ بات آپ کرتے کرتے سائڈ پہ چلے گئے ہیں. نہیں، میں اب کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں نا برادری آئی ہے، لیکن نا جی برادری سے زیادہ نا مجھے لگتا ہے کہ یہ شہباز شریف کا اپنا بندہ ہے. کوئی شہباز شریف کا بندہ اگر ہوتا تو وہ میرا جتنے تک انداز ہے نا، تو کسی اور فیلڈ کا ریٹائرڈ آدمی آیا شاید. وہ تو ہر برادری میں ہوتے ہیں، ہمارے ملک میں ہر برادری میں ہوتے ہیں نا جاننے والے. تو اچھا، دوسرا یہ کہ ہمارا اتنا کنسرن ہے کہ جو بھی ہے، جس اس سے بھی ہے، اللہ کے واسطے جو ہے نا، جو پاکستان کو لوٹنے والے ہیں نا، ان کو لٹکانے کا انتظام کریں. نہیں، میں اس کے حق میں نہیں ہوں. لٹکانے کے لیے جو ہم نے لوٹنے والوں کو لٹکانے نہیں، وہ ساری بات ہے. مطلب یہ ہے کہ ان کو شکنجے میں کسنا، ان کا احتساب کیا، اس کے لیے جو پہلے سے آئین اور قانون میں ادارے موجود ہیں وہی آگے آئیں. میں نیب کو اب بھی یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال نقصان دہ. دیکھیں نا، آپ پہلے نیب بنایا کس نے تھا؟ مشرف صاحب نے. کیوں بنایا تھا؟ سیاستدانوں کے احتساب کے لیے. بعد والی حکومتوں نے کیوں ختم نہیں کیا؟ کیونکہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ ختم کرنے کے پیچھے بھی برادری کے لوگ ہو سکتے ہیں. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پھر مخالف کے خلاف استعمال کرنا، یہی ہے نا. اب پہلے یہ نون لیگ کے خلاف استعمال، PP کے خلاف استعمال ہو چکا ہے، اور اب یہ جب یہ آیا انہوں نے ضروری اصلاحات کی ہیں، جس کے آفتاب سلطان صاحب کا بھی بیان تھا کہ وہ ہاتھ پاؤں باندھ دیے گئے ہیں. میں نے کہا ہاتھ پاؤں باندھنی، اس کو دفن کر دیں پورے ادارے کو. اس ادارے کے یہ تو آئین کے مابرہ ایک ادارہ میں سمجھتا ہوں. اس طرح نہیں کہ قانونی حیثیت یا اس طرح، یہ کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ٹوٹل ہے انتقام کا. دیکھو، پھر اس میں دو رائے نہیں نا ہماری ہونی چاہیے. پھر ہماری کسی مطلب پچھلی حکومت نے اگر نون لیگ کے خلاف استعمال کیا تو اب نون لیگ اس کے خلاف استعمال کرنا چاہتی ہے. تو میں یہی بات تو کر رہا ہوں نا. نقصان میں نے بھی وہی کہا کہ خدا را جو ملک کے لوٹنے والے ہیں نا، ملک کے لوٹنے والے، میں سیاستدانوں کو اس کے اندر معصوم شمار کر رہا ہوں. میں سیاستدانوں کو لوٹنے والا نہیں کہہ رہا. تو پھر آپ تو سوچے بھی نہیں بس پھر تو، یا پھر اس طرح ہوگا جس طرح بلاول نے کہا ہے کہ اس کا دائرہ اتنا وسیع کیا جائے کہ جج بھی اس کے اندر آئیں. صرف جج ہی نہیں، اور بھی مطلب نام. اب خود دیکھیں نا، یہاں صورتحال ایسی ہے کہ نیب ایک آرڈر جاری کرتا ہے نا، دوسری کورٹ جو ہماری اعلیٰ
کورٹس ہیں وہ اس کے حکم کو معطل کر دیتے ہیں. یہاں پر الیکشن کمیشن ایک آرڈر جاری کرتا ہے، وہ کورٹ اس کے حکم کو معطل کر دیتے ہیں. اچھا یہاں آپ کی جو لوور کورٹس ہیں وہ ایک آرڈر جاری کرتی ہیں، جو اوپر والی عدالتیں ہیں وہ اس کو ختم کر دیتی ہیں. وہ میرے خیال میں اس لیے کہ معافی تلافی اور یہ والا آج معافی کا بھی ایک پھر چرچا ہو گیا ہے. اب یہ نہیں پتہ کہ بھئی جن کی وجہ سے میں جن کا نام لے رہا ہوں انہوں نے معاف کیا ہے یا ان کو معاف کیا گیا ہے. اگر جی میں بات تھوڑی کھل کر جی میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کل ایک بیان دیا اور انہوں نے وہاں مطالبہ کیا کورٹ مارشل کا. مجھے سمجھ کی بات کیا ہے، کل تو ایک میسیج آیا ہوا تھا پیج پہ، ہمارے فیس بک پیج پہ، کہ بھی آپ بات کو پورا واضح کیا کریں. تو ہم تو سمجھتے ہیں کہ اشاروں سے ہی بات سمجھی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے اور زیادہ اس میں لطف ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ پھر آپ کو وضاحت اب تو کرنی پڑے گی. ہاں جی، وہ وضاحت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کل عمران خان صاحب نے مطالبہ کیا کہ سابقہ آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہو اور موجودہ سے میری ملاقات ہو. تو کل تو یہ ہوا ہے، مطلب یہ کل ہوا ہے اور تقریباً کوئی آج میرے خیال میں 16-17 گھنٹے ہی گزرے ہوں گے. تو آج یہ بات آئی ہے جنہوں نے کہا جی میں نے معاف کر دیا، مجھے بھی معاف کر دو. ان سے معافی مانگی کس نے؟ وہ کہہ رہا میں نے معاف کر دیا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں جی میرے اوپر جنہوں نے حملہ کیا تھا ان کے نام بھی مجھے پتہ ہے اور آگے بھی جو کرنا چاہتے ہیں میں سب کو معاف کرتا ہوں، اللہ معاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. لیکن ساتھ ہی انہوں نے نا ہلکا سا منہ دوسری طرف کر کے نا انہوں نے کہا کہ وہ یہ میں آپ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے معاف کر دو. ایک اور بات ہے نا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو معاف کرنے کی باتیں کر رہے ہیں نا یہ بھی ان کے ورکرز کی طرح ہے کہ آج آپ نے ایک بیان دیا کیا آج کے جو جن لوگوں کو یہ معاف کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہوئے بھی معافی نہیں مانگ رہے، یعنی عمران خان کے چاہتے ہوئے بھی وہ معافی نہیں مانگ رہے. کیوں معافی؟ میں بات کمپلیٹ کر لوں تو کل ان کو یہ نہیں پتہ کہ کل آپ نے ان کے ساتھ کیا حشر نشر کیا تھا. کل آپ نے اسی بات پہ تو ان کو نکالا تھا اور اچانک سے نکالا بغیر کسی رول کے کہ یہ فرق ہوگی اور پنکی کی جو کرپشن کی داستان ہے وہ عمران خان کو بتائی تھی. تو ایک اور بڑی حیران کن تو معافی تو انہیں مانگنی چاہیے نا. ہاں تو وہ میں یہی کہہ رہا ہوں بندے کی زبان کچھ اللہ مطلب یہ دیکھو بندے کے رتبے کا بھی خیال رکھو نا. سابق آرمی چیف، سابق وزیر اعظم، یہ 2 ٹائٹل ہیں، بڑے ٹائٹل ہیں. تو سابق وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کیا ہے، لیکن میں نے کہا وہ دوسری طرف وہ ایک یہاں مجھے ایک جوک آ رہی ہے بھئی ایک بندہ مسجد میں جا کے اعلان کر رہا تھا کہ کسی کی گم ہوئی ہو تو مائک سے پھر منہ ہٹا کے کہتا تھا ککڑ، تو وہ آ کے لے سکتا ہے. مطلب اس نے تو خان صاحب کہہ رہے ہیں میں نے معاف کر دیا، کر دے ہو. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے بھی کوئی اور آدمی تھا. آپ لازمی مولوی صاحب کہنا تھا. میں نے مولوی صاحب تو نہیں کہا، میں نے لفظ بے شک آپ ریکارڈنگ میں سنیں گے میں نے لفظ مولوی تو آپ نے مسجد کا جب ذکر آیا تو پھر ہمارے ہاں عمومی طور پر معاشرے میں مائک کا استعمال جو ہے وہ مسجد کے مائک کے کسی کے مرنے کا، کسی کی گم ہونے کا چیز کا، ایون کہ ہمارے ہاں دیکھا گیا کہ شادی بیاہ کی روٹی کا روٹی کھل گئی وہ بھی مسجد کے سپیکر پہ اعلان وہ ہوتا ہے، لیکن سپیکر پہ اعلان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں نے بھی اس میں لفظ مولوی نہیں استعمال کیا. چلو اچھی بات ہے. ہاں جی میں بھی ویسے تو پھر آپ نے کہا کوئی بیوروکریٹ تھا. اب تو میں عمران خان کہہ رہا ہوں نہیں جس کنٹیکس میں ہم بات کر رہے ہیں نا میں آپ کہہ رہا ہوں بھی عمران خان نے یہ اعلان کیا، وہی میں بات کر رہا ہوں. معافی کی بات ہو رہی ہے، معاف ہماری بات چلی ہے سیاست پہ. جی تو آپ سیاست پہ تو یہ کام ہوتا ہے. سیاست میں تو کسی مولوی کا کوئی سکینڈل نہیں ہے. تو سکینڈل ہے تو ان سیاستدانوں کا ہے. تو آپ اس طرح واضح طور پر کہیں کہ ایک سیاستدان تھا، ایک بیوروکریٹ تھا، ایک فلاں تھا اور ایک عمران خان تھا اور جو ہے اور اس نے کہا ہے کہ مجھے معاف کرتے ہو. معافی اللہ کو پسند ہے. اور اچھا پھر اس میں ایک اور چیز جہاں تک مجھے کہ ایک تو یہ جو نئے چیئرمین نیب ہے، دوسری خان صاحب کے جو پرسنل کیسز ہیں، یہ بھی کہا کہ جی معاشی جو استحکام ہے نا وہ نہیں آ سکتا، ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا. اب ساتھ میں کہہ رہے ہیں جی چوروں کے ساتھ اکٹھا نہیں ہوا جا سکتا، پھر کس سے ہونا ہے آپ نے اکٹھا نا؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اب پاکستان میں جو یہ ہاں یہ مر جائے نا، شہباز شریف صاحب مر جائیں، اللہ نہ کرے
مطلب اس کی عمران خان مطلب کوئی نہ رہے، ہاں کوئی نہ رہے، پھر تو ہے کہ اب لیکن یہی ہے ان سے آپ نے بات کرنی ہے. اور یہ ہم آپ سے پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیاست دان جو ہوتا ہے چارج کرے سیاست دان، لیکن مسئلہ یہ ہے اب بات کرنے کا باب حکومت کی طرف سے باندھا ہے. ہاں وہ تو کل اس طرف سے تو اب ہمیشہ کھلا ہوا ہے. یہی ہم اب کہہ رہے ہیں، مطلب جو کہنے والے وہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب نے جو فارمولہ دیا نا، مرد بحران بھی انہیں کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا جی میں اس کا بیڑا اٹھاتا ہوں. یہ جو الیکشن اور یہ جو مطلب ایک طرف توہین عدالت، یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر نواز شریف جو ہے وہ آخری معلومات کے مطابق مجھے یہی ہے کہ شہباز شریف اور مولانا صاحب بھی زرداری فارمولے کے ساتھ کسی حد تک وہ ہو گئے تھے. اچھا پھر اس میں جو نئی باتیں چل پڑتی ہیں کہ زرداری بدلہ لے رہا ہے نون لیگ سے اور نون لیگ کو ڈبوئے گا، اور اس طرح کے پھر باتیں شروع ہو جاتی ہیں. اب میں آپ سے ایک عرض کر دوں، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں خصوصاً اب پاکستان کے ٹاپ کے جو بڑے سیاستدان ہیں کون ہیں پاکستان کی، جس کو میں سمجھتا ہوں وہ مولانا فضل الرحمان ہیں، نواز شریف ہیں، مطلب چلو عمران خان کہہ لو، اور یہ ٹاپ لیول ہے نا سیاست. ان کو کتنا عرصہ ہو گیا سیاست میں؟ 40 سال ہو گیا. 40 سال میں کیا وہ یہ چیز نہیں سمجھ سکے کہ سیاست کے اندر ٹریپ کیا ہوتا ہے، ٹرکس کیا ہوتے ہیں، پھنسانا کیا ہوتا ہے؟ بھئی زرداری صاحب ٹھیک ہے ایک ماہر ہے سیاسی اس کے اندر، لیکن آگے اس کا جو وہ ہے نا مقابلہ ہے وہ بھی تو کسی خان صاحب سے تو نہیں ہے. مطلب جہاں مولانا فضل الرحمان بھی بیٹھتے ہیں انہی کی بیٹھک میں، نواز شریف ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو پھر ان چیزوں کو اتنا ایزی نہیں کہا جا سکتا کہ جی زرداری نے نون لیگ کو پھنسایا ہے، بدلہ لیا. اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جی ان کو پتہ نہیں تھا، انہوں نے جو ہے وہ زرداری کے کہنے پر پی ڈی ایم نے حکومت سنبھال لی اور سارا بھئی پتہ تھا سارا. وہ ملک چلا کے نہیں گئے، خود ہی تو کہتے ہیں کہ 3 4 دفعہ وہ ملک چلا کے گئے. تو آخر یہ اگر نہ ہوتا نا، بات وہ آ جاتی ہے کہ پیچھے پھر جو سسٹم تھا بہت ایک بڑی دردناک پھر کہانیاں ہوتی. تو ٹھیک ہے معاشی طور پر بھی ہر چیز مطلب ان کے اگینسٹ ہے، ہم کسی چیز کی صفائی پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں اس موقع پہ. لیکن جو اس کے بعد والا نقشہ تھا نا کہ اگر یہ پی ڈی ایم حکومت نہ سنبھالتی تو وہ پھر جو ایک نقشہ، وہ جو ایک میپ تھا، اور وہ دیکھا نہیں کہ جس دن ہی جناب نئے آرمی چیف صاحب نے اسٹیک لی تھی تو دوسری طرف سے فوراً ریزائن اور یہ چیزیں. تو مطلب بالکل وہ والا جو باب تھا نا، جو وہ والی مطلب بند کرنا تھا کوریڈور، تو وہ انتہائی اہم تھا. باقی یہ ہم نے دیکھا ہے 2008 میں اس سے زیادہ کرائسس سب پاکستان نکل آیا تھا. نااہلی بھی ہو سکتی ہے اس کا مطلب ہے بند کرتے. اب اس کے اندر میرا نہیں خیال کہ کورٹ اٹیمپٹ مطلب کہیں یہ توہین عدالت کی طرف نہیں یہ نہیں کوئی توہین عدالت کے جس باب کو بند کرنے کی بات ہو رہی ہے وہ بنے گی. خان صاحب کے لیے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں. اگر پی ڈی ایم کے لیے محدود ہو گئے ہیں، ہاں جی اگر پی ڈی ایم کے لیے مشکلات ہیں نا تو خان صاحب کے لیے کوئی کھلا راستہ نہیں پڑا. 14-15 کیسز ہیں اور وہ کیسز بڑے سیریس قسم کے ہیں. بس اس میں کوئی لیٹ ہو رہا یا کوئی وہ الگ بات ہے. کہیں پھر بات ٹرکوں کے اور یہ ساری باتیں چل پڑی، لیکن یہ کب تک یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ اداروں کو پتہ ہے 4 سال اس سے وہ بھگت چکے ہیں، 9 سال وہ ایک صوبے کی سطح پر بھی اس کے ساتھ وہ معاملات دیکھ چکے ہیں. تو ادارے کوئی بے وقوف نہیں ہے، پوری پلاننگ کے ساتھ اس کے. تو یہ چیزیں اب آپ مطلب دیکھ سکتے ہیں. بہرحال ہمارا آج کی جو ایک تو یہ ہے کہ بھائی خان صاحب کو معاف کر دو. ہاں جی. اور دوسرا اب دیکھو جی ریٹائرڈ جنرل صاحب آئے ہیں نیب کے، تو آفتاب سلطان والے کام اب پتہ نہیں ان سے ہوتے ہیں یا ان کو کرانے کے لیے لایا گیا، یہ پھر اب وقت ہی بتا دے گا، اور بلکہ اسی ہفتے بتا دے گا.